اسی طرح سور اور سور پھونکنے والے فرشتے کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں سور کیا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور سے سور کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اس روایت کو زہد میں عبداللہ ابن مبارک لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح امام احمد نے اس کو مسند امام احمد میں روایت کیا ہے، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، امام دارمی نے، امام حاکم نے، صحیح ابن حبان نے اس کو روایت کیا گیا ہے، اور حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جسے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کس طرح سے آسودہ حال ہو جاؤں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے بگل کو منہ میں لیا ہوا ہے، اپنے ماتھے پر بل ڈال دیا ہے اور اپنے کان توجہ کر دیے ہیں اور انتظار میں لگ گیا ہے کہ کب اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پھونک مارے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ کہو کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اس روایت کو کئی کتب حدیث میں روایت کیا گیا ہے۔ اس کو ابن المبارک نے یعنی عبداللہ ابن المبارک نے روایت کیا ہے، اس کو امام ترمذی نے، امام احمد نے، ابن جریر نے، امام طبرانی نے، یہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے، پھر تاریخ بغداد میں، اور اس کو الدولابی نے الکنی میں، اسی طرح ابو یعلا نے، ابن حبان نے، امام حاکم نے، اور اس کو امام احمد تو مسند امام احمد میں لائے ہیں، اور امام طبرانی اس کو الکبیر میں بھی لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح اس کو مجمع الزوائد میں امام ہیثمی لے کر آئے ہیں۔ تو کئی کتب حدیث میں اس روایت کو روایت کیا گیا ہے۔